اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت لوگوں کو ہلاک کر دینے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کر دینے والی، دلوں کو تھرا دینے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی اور بستیوں کو اجاڑ دینے والی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام کر نہیں سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ عام طور پر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ذی روح صرف ایک ہی مرتبہ موت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہیں دو بار موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ ہم آج احوال بیان کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عارضی طور پر موت تو ملی، لیکن پھر اللہ ہی کے حکم سے انہیں دوبارہ زندگی کی جانب لوٹا دیا گیا۔ انہی محیر العقول واقعات کی فہرست کو ڈسکس کرتے ہوئے سب سے پہلے ذکر کریں گے کراچی میں چند روز قبل ہونے والے اس واقعے کا کہ جس میں ایک عورت کو موت کے بعد گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ کی مائی منظورہ کو جب اس کے انتقال کے بعد عیدی سینٹر میں غسل دیا جانے لگا تو وہ بھی غسل کے دوران غسل کے پھٹے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند سال قبل پیش ہونے والے اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق رات کے وقت مائی منظورہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ راستے ہی میں دم توڑ گئی جہاں سے اسے عیدی سینٹر لے جایا گیا۔ معمول کے مطابق عیدی سینٹر میں اس فوت ہونے والی خاتون کو غسل دیا جانا شروع کیا گیا اور اس کی بازو کی چوڑیاں ابھی توڑی ہی گئی تھیں اور جو ہی غسل دینے والی خاتون نے مائی منظورہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسی دوران مائی منظورہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، جس پر وہاں یہ منظر دیکھ کر موجود لوگ حیران و پریشان جبکہ کچھ خوف کے مارے بھاگ نکلے، لیکن مائی منظورہ کے لواحقین کی خوشی کا عالم دید نہیں تھا۔ اس موقع پر جب انہوں نے مائی منظورہ سے گفتگو شروع کی اور اس واقعے کے بارے میں اس سے دریافت کیا گیا اور مائی منظورہ نے جب جواب دینا شروع کیا تو سب یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس کی آواز ہی بالکل بدل چکی تھی، وہ بالکل ایک بچی کی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ لیکن بہرحال اپنے گھر کی بزرگ خاتون کو دوبارہ زندہ دیکھ کر اس کے گھر کے تمام افراد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے گن گاتے ہوئے اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز مشترک ضرور ہے جسے سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے میں دراصل ان دونوں مریضوں کی کلینکل ڈیتھ ہوئی تھی جسے لیزرس سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بظاہر مریض کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اس کی شریانوں میں خون کی روانی رک جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اور جدید آلات سے بھی چیک کیا جائے تو اس کے دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آتی ہے، چنانچہ ڈاکٹرز ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، چنانچہ بعض کیسز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور یہی ان دونوں واقعات میں بھی ہوا۔ لیکن چونکہ عام لوگ لیزرس سنڈروم سے واقف نہیں ہوتے، چنانچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ جہاں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال باہر کر چکے ہیں، سائنس اور جستجو کے میدان کے کھلاڑی ہیں، وہ اس بات کی تقلید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی بنیادی دلیل ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سائنس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مرنے کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ گمراہی اور غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان قوانین میں ترمیم بھی کرتا ہے، اور جیسا کہ محاورتاً کہتے ہیں کہ کسی کو دوسری زندگی مل گئی تو اس کو حقیقت کا روپ دے ڈالتا ہے۔ کراچی میں چند روز قبل ہونے والے اس واقعے کو ARY نیوز پر رپورٹ کیا گیا تھا، جس کے مطابق رشیدہ بی بی کی عمر 50 برس ہے، وہ گزشتہ 1.5 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا تھیں۔ خاتون کو گزشتہ روز طبیعت خرابی کے باعث عباسی شہید ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر نے طبیعت اور ٹیسٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے خاتون کو ہاسپٹل ہی میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ دے دیا، اور پھر ڈاکٹرز نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کا معائنہ کیا اور اسے مردہ بھی قرار دے دیا اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے رشیدہ بی بی کو غسل دینے کے لیے صدخانے منتقل کر دیا اور انہیں تقریباً 20 منٹ تک صدخانے میں رکھا بھی گیا۔ خاتون کو جب آخری غسل دینے کے لیے لایا گیا اور جیسے ہی ان پر گرم پانی ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جس کے بعد وہاں پر موجود غسال خواتین نے خوف کی وجہ سے دوڑ لگا دی۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون کو ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ عباسی شہید ہاسپٹل منتقل تو کر دیا گیا ہے، جہاں یہ تعین کیا جائے گا کہ آیا واقعتاً ان کی موت واقع ہو چکی تھی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، یا محض یہ ڈاکٹرز کی غفلت کا نتیجہ تھا
تھا کہ انہوں نے صحیح طور پر چیک کیے بغیر کسی شخص کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ دوستو بھلے اس وقت سرد خانے میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی ہوگی کہ جب ایک بظاہر مردہ خاتون غسل دیتے وقت اٹھ کر بیٹھ گئی ہو، لیکن اہل خانہ میں ضرور خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ان کا ایک پیارا، ان کا ایک عزیز موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ رشیدہ بی بی کے لواحقین کا کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے سوچنا بھی انتہائی خوفناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اسی طرح قومے کا شکار رہتی یا اسی طرح وہ دفنا دی جاتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اس عزیزہ سے محروم ہو جاتے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند، جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم سب کو پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں، بعض شباب میں، بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ بعض بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی زندگی ہی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی، یعنی اس کو سکون حاصل ہوگا، اور موت کی سختی کے مقابلے میں ہر سختی آسان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک بخت اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، یہ بھی آخرت یاد کروانے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی اصلاحی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔